14 اگست 1947 کو جب ہندوستان تقسیم ہوا اور 2 آزاد ملک وجود میں آئے تو اس وقت کے ایڈیٹر نے اداریہ لکھا، بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، روئے ارضی کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ تھا۔ اس نے اپنا ایک ججمنٹ دیا، اپنا ایک اندازہ بیان کیا کہ آج دنیا میں جو 2 ملک وجود میں آئے ہیں ان میں سے ایک کا مستقبل تو بہت روشن ہے اور دوسرے کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے اس لیے کہ یہ ایک قوم ہے۔ اب جو اس وقت کا مدیر ہے اس نے لکھا کہ 40 برس کے بعد میں جب دیکھ رہا ہوں تو صورت بالکل برعکس ہے۔ وہ روشن ماضی اس وقت کا ہمارا تاریک حال بن چکا ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم قومی سطح پر، ملکی سطح پر اس وقت کیا ہیں؟ کسی وجود مصدقہ کے حامل ہیں یا نہیں؟ اس کے ضمن میں اصلاً تو صرف 2 باتیں اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ مرثیہ جو ہے حال کا بہت طویل ہو جائے گا۔ چل ہمہ داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم، کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے، کس کس اعتبار سے زوال کے مظاہر جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، کس کس ذلت اور رسوائی کا تذکرہ کیا جائے، بات بڑی طویل ہو جائے۔ لیکن 2 باتوں کے حوالے سے ذرا آسانی سے بات سمٹ جائے گی۔ سب سے پہلے تو ٹائمز آف لندن بہت پرانا اخبار ہے، روزانہ اخبار انگلستان کا، لندن کا۔ آزادی کی جب 40ویں سالگرہ ہمارے ہاں ہوئی، 41واں جب یوم استقلال ہم نے منایا، تو ٹائمز آف لندن کا جو موجودہ ایڈیٹر ہے اس نے ایک ایڈیٹوریل لکھا اور حوالہ دیا 40 سال قبل کا کہ میرا پریڈیسیسر مجھ سے پہلے جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا 14 اگست 1947 کو جب ہندوستان تقسیم ہوا اور 2 آزاد ملک وجود میں آئے تو اس وقت کے ایڈیٹر نے اداریہ لکھا، بہت بڑا واقعہ ہوا تھا، روئے ارضی کے اہم واقعات میں سے ایک اہم واقعہ تھا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی روزنامہ اور اس کا کوئی ایڈیٹر اس واقعے پر تبصرہ کرنے سے نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنا ایک ججمنٹ دیا، اپنا ایک اندازہ بیان کیا کہ آج دنیا میں جو 2 ملک وجود میں آئے ہیں ان میں سے ایک کا مستقبل تو بہت روشن ہے اور دوسرے کا مستقبل بہت تاریک ہے۔ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے اس لیے کہ یہ ایک قوم ہے، ایک بہت بڑی بائنڈنگ فورس ہے کہ جو ان کو باندھے ہوئے ہے، اور وہ مذہب کی طاقت ہے۔ لہذا ان کی یکجہتی، ان کا اتحاد، ان کے ہاں کوئی نسلی امتیازات نہیں، ان کے ہاں کوئی علاقائی تعصبات نہیں، ایک مذہب ان کو جوڑے ہوئے ہیں، ایک حبل اللہ میں یہ بندھے ہوئے، لہذا اس ملک کا مستقبل بہت روشن ہے۔ جبکہ بھارت کا مستقبل بڑا تاریک ہے۔ اس بھارت کو باندھنے والی، جمع رکھنے والی کوئی قوت موجود نہیں۔ بہت سی نسلیں آباد ہیں، بہت سی زبانیں اور بولیاں ہیں، بہت سے کلچر ہیں، بہت سے تمدن ہیں، کوئی بھی ایک شے جو قدر مشترک ہو ان سب کے مابین موجود نہیں۔ یہ تھی اسسمنٹ ٹائمز آف لندن کے مدیر کی، ایڈیٹر کی 14 اگست 1947۔ اب جو اس وقت کا مدیر ہے اس نے لکھا کہ 40 برس کے بعد میں جب دیکھ رہا ہوں تو صورت بالکل برعکس ہے۔ بھارت ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے،
मिनी सुपर पावर ऑफ द रीजन, इलाके की एक बड़ी, इस इलाकाई एतबार से एक सुपर पावर। उसके यहां जमहूरियत है, उसके यहां कोई सिसेशन अभी तक नहीं हुई, उसके कोई हिस्से बकरे नहीं हुए। एक दस्तूर है और उस दस्तूर की पटरी पर उनके मुल्क की सियासत की गाड़ी रवां दवां। इसके बरक्स अब कहने की जरूरत नहीं। वही मिसरा याद आया, बल्कि शेर, एक वो है जिन्हें तस्वीर बना आती है, एक हम है कि लिया अपनी भी सूरत को बिगाड़। वो रोशन माजी उस वक्त का हमारा तारीख हाल बन चुका है। उस वक्त वो मुस्तकबिल था, रोशन मुस्तकबिल। आज के एतबार से माजी है, और इस वक्त वो हमारा तारीख हाल बन चुका। इसमें भी एक बात मजीद अर्ज कर दूं दूसरी बात से पहले। आप लोग बुरा मानेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप चौंकें। हकीकत यह है कि पाकिस्तान नजरी और नजरियाती सतह पर भी खत्म हो चुका है, और जमीनी और वाकयाती एतबार से भी खत्म हो चुका है। वो पाकिस्तान आज नहीं है जो सन 47 में वजूद में आया। उसको तो हम हसरत से कहते हैं, पाकिस्तान दैट वाज। वो पाकिस्तान जो कभी होता था वो तो नहीं। इस पाकिस्तान को बहुत अरसे तक हम कहते रहे व्हाट रिमेन्स ऑफ पाकिस्तान, बचा खुचा पाकिस्तान। होते होते हमने रिकनसाइल कर लिया, इसी को पाकिस्तान करार देकर याद माजी अजाब है यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। हमने उस माजी को भुला दिया। ये तो है जमीनी और वाकयाती मसला। नजरियाती सतह पर मुस्लिम कौमियत की बुनियाद पर यह मुल्क कायम हुआ था, वो आज कहां है? ढूंढ अब उसको चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। हर चंद कहे कि है, नहीं है। कहां है मुस्लिम कौमियत? इंदिरा गांधी ने तो यह कहा था सन 71 में कि हमने दो कौमी नजरिए को खलीज बंगाल में गर्क कर दिया है। आज तो इस पाकिस्तान में भी तलाश कीजिए, ढूंढ अब उसको चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर। कहां है वो नजरिया पाकिस्तान? कहां है वो मुस्लिम कौमियत? अब तो हमारे ज़ेड सुलेरी साहब भी थक गए मुस्लिम नेशनलिज्म पर लिखते लिखते, अब नाम नहीं लेते। कब तक लिखते रहे एक हवाई और ख्याली बात के ऊपर? कब तक तब आजमाई होती रहे? अब तो कौमियतें हैं, असबियतें हैं, लिसानी भी हैं, नस्ली भी हैं, इलाकाई भी हैं। मुस्लिम कौमियत हबाम मंसूरा, नसीम मनसिया, इन दोनों हकाइक को सामने रखिए। बात बुरी लगती है, आदमी हकाइक को देखने के लिए तैयार नहीं होता, आंखें बंद कर लेने में आफियत है। लेकिन वाकया यह है कि दोनों एतबारात से पाकिस्तान खत्म हो चुका। अब अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो अब इसकी रीबर्थ होगी, अब इसका दूसरी मर्तबा जन्म होगा इंशाअल्लाह।